حدیث کا شان ورود یہ ہے، علامہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان ابی اخذ مالی، کہ میرے باپ نے میرا مال لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اذهب فأتنی بأبیک، جا اپنے باپ کو میرے پاس حاضر کر دے۔ روایت میں آتا ہے جب یہ آدمی چلا گیا اپنے باپ کو لینے کے لیے تو فنزل جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگا ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تجھ پر سلام کہتا ہے، ویقول اذا جاءک الشیخ، اور اللہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس یہ بڈھا آ جائے، سلہ عن شیء قالہ فی نفسی ما سمعت اذنا، آپ اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھے جو اس نے اپنے دل میں سوچا ہے، ابھی تک اس کے کانوں نے بھی وہ باتیں نہیں سنی ہیں۔ روایت میں آتا ہے فلما جاء الشیخ، یہ بھی بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا، قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ما زال، کہ آپ کا بیٹا وہ یشکو کا آپ کے خلاف شکایت کرتا ہے کہ انک تأخذ مالا، کہ تو نے اس کا مال لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا جو مال لیا ہے وہ میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کے چاچیوں کے اوپر، پھوپھیوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، کسی اور غلط جگہ تو میں نے اس مال کو صرف نہیں کیا، خرچ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ مجھے وہ بات بتا دے جو آپ دل میں سوچ رہے تھے۔ اس بڈھے نے کہا اے اللہ کے رسول، ابھی تک تو میرے کانوں نے وہ اشعار نہیں سنے ہیں اور آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جو ہی آپ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو اور یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جلدی کر وہ اشعار پڑھ، قل، کہہ دے وہ اشعار، وانا اسمع، میں سنوں گا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے جو اشعار کہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشعار سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ کیوں؟ اس نے اس غم میں وہ اشعار کہتے کہ میرا بیٹا اور میرے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شکایت کرتا ہے۔ وہ عجیب اشعار ہے۔ اس نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہل، غزوتک مولودا ومنحک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنحل۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ تو میرے خلاف شکایت کرتا ہے، میں نے تو بچپن میں تجھے کھلایا پلایا، خود نہیں کھایا، تجھے پلایا، تجھے بڑا کیا، تجھے جوان کیا۔ دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے، لیکن ان کا سوچ و فکر یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا وہ کھائے، میرا بیٹا وہ بھوکا نہ رہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، میں نے تجھے کھلایا پلایا،
بچپن میں یہاں تک کہ تو بڑا ہو گیا. اذا لیلتن ضافتک بالسقم لم ابت، اذا لیلتن ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ. کہنے لگا اذا لیلتن ضافتک بالسقم لم ابت، جب رات کو آپ بیمار ہوتے تو آپ کی بیماری کی وجہ سے میں بھی نہیں سوتا تھا اور پوری رات جاگتا تھا، پریشان ہوتا تھا، گویا کہ وہ بیماری آپ پر نہیں لگی ہے، مجھ پر لگی ہے. اور پھر کہنے لگا کہ تخاف الردا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، کہ میں آپ کے مرنے سے ڈرتا تھا. جب تو بیمار ہوتا تھا تو مجھے خوف ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو تو مر جائے. حال یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک محبت ہوتی ہے باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ. ایسا میرا آپ کے ساتھ محبت تھا، پیار تھا، اور آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شکایت کرتا ہے. لیکن فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما فیک کنت اؤمل، جب تو جوان ہوا ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تو ہمارا امیدوں کا مرکز بنے گا، تو ہمارا بازو بنے گا، اور آج تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں میرے خلاف شکایت کرتا ہے. جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل. ہونا تو یہ چاہتا کہ تو مجھے اچھا بدلہ دیتا، لیکن تو نے تو اس کے بدلے میں مجھے سختی دی. میرے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجلس میں شکایت کرتا ہے، گویا کہ تو ہی مجھ پر احسان کرنے والا ہے، تو ہی مجھ پر فضل کرنے والا ہے. پھر کہتے ہیں فلیتک اذ لم ترعى حق الابوتی، فلیتک اذ لم ترعى حق ابوتی کما یفعل الجار المجاور تفعل. اگر تو میرا باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا تو ایک پڑوسی ہونے کا تو حق ادا کر. ایک پڑوسی جب دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے، اور تو نے تو مجھے برا بدلہ دیا. جب اس نے یہ اشعار کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال وہ تیرا باپ کا ہے. دیکھیں اسلام کے نظام کو، باپ کے اسلام نے کیا حقوق دیا ہے. آج مغربی ممالک والے کہتے ہیں کہ اسلام میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، دہشت گردی ہے. اسلام نے تو بیٹے کو حقوق بیان کیے، باپ کے حقوق بیان کیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے.